अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं मुखातिब उस्मान खान के साथ। नाजरीन, मैं आपको सबसे पहले बताता चलूं कि उर्ला यूथ यूनियन का शुरू से ही ये मिशन रहा है कि इलाके को डिजिटलाइज किया जाए, जिसके तहत सबसे पहले डॉक्टर राशिद खलील साहब खुद उन्होंने नजरियाती नुक्ते नज़र से एक प्रोग्राम का आगाज किया। अब आज काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद ये दूसरा प्रोग्राम मुखातिब के नाम से मेरी मेज़बानी में शुरू किया जा रहा है। उम्मीद है आप हमें सपोर्ट करेंगे। हस्ब वादा नाजरीन, इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ नौजवानों में खुद एतमादी पैदा करना है, जो मुझ में नहीं थी। डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि आप ही लीड कर सकते हैं। इसका मकसद सिर्फ नौजवानों में खुद एतमादी पैदा करना और इलाकाई मसाइल को उजागर करना और उनके हल को बहस मुबैसे के जरिए तरतीब देना है। हस्ब वादा नाजरीन, आज जो मौजू ज़ेर बहस होगा वो होगा तालीम। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि तालीम शुरू से ही हमारे मुल्क में एक मसला रहा है। तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चा आज स्कूलों से बाहर है, जिसकी अहम वजह बहुत सी वजूहात हैं कि हमारा 2.5 करोड़ बच्चा आज स्कूलों से बाहर है। इसकी क्या वजूहात हैं और तालीम के फ़रोग के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, क्या कमी कोताहियाँ हैं जिसे पूरा करने के लिए हुकूमत को इक़दामात करने चाहिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं दो तालीम याफ्ता शख्सियात, जिनका तारुफ मैं आपसे करवाऊंगा। सबसे पहले हमारे साथ आज मौजूद होंगे ज़ीशान गफूर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। ज़ीशान गफूर साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज वालेकुम हैं? अस्सलाम उस्मान खान जी। नाज़रीन, जबरदस्त माशाल्लाह, देख के बहुत खुशी हुई कि आपने जो प्रोग्राम शुरू किया है मुखातिब उस्मान खान के साथ, और उस प्रोग्राम के पहले शो में ही मैं मुखातिब हूँ उस्मान खान के साथ। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त इनिशिएटिव उर्ला यूथ यूनियन की जानिब से लिया गया है यूथ को और बाकी उर्ला वालों को डिजिटलाइज करने के लिए। शुक्रिया सर। मैं अगले मेहमान का तारुफ कराता चलूँ, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बानी यूआईयू डॉक्टर राशिद खलील साहब आज हमारे साथ मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो डॉक्टर राशिद खलील साहब। वालेकुम अस्सलाम उस्मान, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको कामयाबी से नवाजे। कैसे मिजाज हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का करम है, एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाजरीन, सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब आपके पास आऊंगा। तालीम हमारा आज का मौजू है। सर जी, मैं आपको बताता चलूं कि हमारा आज 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है। तालीम का फुकदान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। इसकी क्या वजूहात हैं और कौन से मसाइल हैं जिनको हल करके ही तुलबा को स्कूलों की तरफ राग़िब किया जा सकता है? ओवर टू यू डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान खान, मुझे मदऊ करने के लिए, और आपके प्रोग्राम मुखातिब उस्मान खान के साथ मेरी बहुत ज़्यादा आपके लिए गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात हैं आपके लिए। जहाँ तक आज के मौजू की बात है तो अव्वल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम ये देख रहे हैं ना कि आज तालीम के लिहाज से जिस तरह से आपने बात की कि 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है और उनको किस तरह राग़िब किया जा सकता है, लेकिन सोचने की बात है कि जो स्कूलों में हैं उनकी क्या इस वक्त सिचुएशन है, या जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ तक जो एक कागज़ के टुकड़े को अचीव करने के लिए पहुँचे हैं, वो वो उनका क्या एक मकाम है, वो कहाँ तक कितने कामयाब हो सके हैं, या क्या है क्या नहीं। देखें उस्मान, इस वक्त जो हमारा निज़ाम तालीम है वो तकरीबन दुनिया में, मैं समझता हूँ, वैसे तो पूरी दुनिया में मैं नहीं समझता कि कहीं भी निज़ाम तालीम हो
لیکن اگر آپ مغرب میں دیکھیں تو وہاں کچھ حد تک کریٹیوٹی آپ کو نظر آئے گی تعلیم کے ساتھ ساتھ، کیونکہ تعلیم اور تربیت یہ دو چیزیں ہیں جو ہمارے مشرق میں ہوا کرتی تھی، لیکن اب ہمارے پاس فقط تعلیم رہ گئی ہے اور تربیت نہیں ہے، مطلب طوطے کی طرح رٹا رٹا سسٹم آ جاتا ہے۔ اور اس کی مزید وضاحت ذیشان صاحب کر سکیں گے، کیونکہ جب اس میں وہ سرمایہ دار گھسا ہے، جب اس نے تعلیم کو ایک بزنس بنایا ہے، تو تعلیم کا اصل مقصد وہیں پہ فوت ہو جاتا ہے جب آپ تعلیم کو ایک بزنس بنا لیتے ہیں۔ آج آپ کے ملک میں پرائیویٹ یونیورسٹیز نظر آتی ہیں، آپ کو پرائیویٹ ادارے نظر آتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے گورنمنٹ جو ادارے ہیں یا ہماری گورنمنٹ جو سکولز ہیں وہ آج تک ڈیلیور نہیں کر سکے؟ اور یہی وجہ ہے کہ جب گورنمنٹ میں آپ کو تعلیم نہیں ملتی، سستی تعلیم نہیں ملتی، اور جو کچھ لوگ کر سکتے ہوتے ہیں، جن کے پاس خاصیت ہوتی ہے، جن کے پاس اہلیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھے اداروں میں پڑھائیں، مہنگے اداروں میں پڑھائیں، تو جب وہاں بچے جاتے ہیں تو جب غریب کا بچہ دیکھتا ہے کہ جی اب مجھے تو گورنمنٹ اسکول میں اس طرح سے کامیابی ملنے سے رہی، تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ پھر اپنے بچوں کو تعلیم میں گھسیٹنے کی بجائے وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ انہیں کسی ہنر میں، کسی کارکردگی میں، تاکہ کسی کام میں وہ بچہ ان کا چلا جائے۔ بنیادی وجہ یہی ہے کہ جب حکومت آپ کے سرکاری اداروں کو جب وہ امپاور نہیں کر سکتی، جب وہ تعلیم یکساں نہیں بناتی، ایک دولت مند طبقے کے لیے الگ سے تعلیم کا نظام ہوتا ہے اور غربا کے لیے الگ سا تعلیم کا نظام ہوتا ہے، جس کا کہیں بھی کوئی معیار نہیں ہوتا، کہیں کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی، تو اسی وجہ سے غریب ڈس ہارٹ ہو کے وہ جب دیکھتا ہے کہ جی اب میں مثال کے طور پر راشد منہاس ہائر سیکنڈری اسکول میں پڑھنے والے بچے کا مقابلہ جب آپ کرائیں گے گورنمنٹ ہائی اسکول کے بچے کے ساتھ، تو وہ زمین و آسمان کا تضاد نظر آئے گا۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ اس کا لیول آف کانفیڈینس، اس کی جو سکلز ہوتی ہیں وہ گورنمنٹ اسکول کے بچے سے زیادہ آپ کو نظر آئیں گی، کیونکہ اس نے پیسہ لگا کے تعلیم حاصل کی ہے، تو ظاہر ہے اسے کچھ ملا بھی ہے۔ لیکن جب آپ گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہماری گورنمنٹ، ہمارے ادارے اس طرح سے ڈلیور کرنے میں ناکام ہوئے ہیں، یا شاید جان بوجھ کر ان کو اس طرح سے رکھا گیا تاکہ جو پرائیویٹ مافیا ہے ان کی بات بن سکے، ان کا روزگار، میں ان کا روزگار نہیں کہوں گا بلکہ ان کا میں کہوں گا کہ ان کا تسلط جو ہے وہ برقرار رہ سکے۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ پھر جب ناکام ہو جاتا ہے غریب اپنے بچے کو سکول میں، اچھے سکول میں بھیجنے کے لیے، اور وہ جب سرکاری سکول کی حالت دیکھتا ہے تو وہ بہتر سمجھتا ہے کہ اس کا بچہ سکول ہی نہ جائے، اس کی بجائے کہ وہ وہاں پہ اپنا ٹائم ضائع کرے، وہ اس کی بجائے کوشش کرتا ہے کہ وہاں پہ اس کا بچہ کوئی ہنر، کوئی کام سیکھ کے اپنی روزگار کی طرف جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر ہمارا جو نظام تعلیم کا ڈھانچہ ہے وہاں پہ ہمارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور اس ڈھانچے کو پھر ہمارے معاشرے کی طرف سے بھی کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، کچھ ہمارے سسٹم کی وجہ سے آ جاتی ہیں، اور ایک اور سسٹم ہے جو پوری دنیا میں رائج ہے، وہ ایک ایسا نظام ہے جس پہ ذیشان صاحب کھل کے بات کر سکتے ہیں، میں اس پہ ان کا حامی بھی ہوں۔ تو وہ والے مسائل ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ جو 2.5 کروڑ بچہ ہے وہ اسکولوں میں نظر نہیں آتا، بلکہ وہ روزگار کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ شکریہ سر ذیشان غفور صاحب، میں آپ کے پاس آؤں گا ابھی۔ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی اس کو آگے بڑھائیں گے آپ سے سوال ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ بہت سے فقدان ہیں تعلیم کے لیے، کیا حکومت اس میں کردار ادا کر سکتی ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ حکومت کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ 70 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک یہ مسئلہ جاری ہے، ہم انگریزوں کی تعلیم لے کے چل رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ کیا فقدان ہیں اور ان کے حل کیسے ترتیب دیا جا سکتا ہے حکومت کو؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عثمان خان، ایسے ہے کہ جیسے آپ نے بھی بات کی کہ ایک حکومت کو کردار ادا کرنا چاہیے، تو اس بات سے میں شروع کروں گا کہ سب سے پہلے دیکھا تو یہ جاتا ہے کہ جس ریاست میں اس کی عوام موجود ہے، وہاں ریاست میں ایک عوام موجود ہے، ادھر رہ رہی ہے، تو سب سے پہلے ریاست کی ہی یہ ذمہ داری ہے کہ اسے ان کی بنیادی ضروریات عطا کریں اس دور کے مطابق۔ اس دور کے مطابق جیسا کہ آج دیکھا جائے تو آج کے دور کے مطابق بنیادی ضروریات میں انٹرنیٹ شامل ہو گیا ہے، تو ہر دور کے مطابق اب ایک شہری کی فرائض، جو ایک شہری کے حقوق ہیں، فرائض ایک علیحدہ چیز ہیں، جو اس کے حقوق ہیں وہ ریاست کی طرف سے ایسے ادا ہونے چاہیے کہ اسے صحت، روزگار،
تعلیم اور باقی جو سارے معاملات ہیں، روٹی کپڑا مکان یا اس طرح کی چیزیں ہو گئیں، تو وہ صرف اور صرف ریاست کی ہی ذمہ داری ہے کہ اپنے سارے شہریوں کو، اپنے سارے ریاست کے باشندوں کو تعلیم سے آراستہ کرے، اور اس دور کی جدید تعلیم جیسے ٹیکنالوجی چل رہی ہے اس دور کے مطابق اسے آراستہ کرے۔ صرف اور صرف ریاست کی ہی ذمہ داری ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو کرنا چاہیے، تو یہ اس پہ تو دو رائے ہے نہیں، ریاست ضرور کرے۔ اگر ریاست ایسا نہیں کرتی تو وہ اپنے کردار سے انحراف کر رہی ہے ڈائریکٹلی طور پہ، اور اس کا مطلب وہ اپنے عوام کے جو اس وقت موجود ہیں، عوام اس کے نیچے، ریاست کے نیچے، وہ ان کے جو حقوق ہیں وہ پورے طرح سے ادا نہیں کر رہے۔ اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ ابھی ایک کلاس ایک سوسائٹی ہے، تو بالکل میں 100% اتفاق کروں گا اس سے کہ بالکل ہم کلاس سوسائٹی میں ہی رہ رہے ہیں جدھر صرف اور صرف طبقات ہیں۔ اب دیکھیں آپ کو سڑک پر، دکانوں پر، گھروں میں ہر طرح ایک طبقات نظر آتے ہیں۔ ایک کلاس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں جس میں ایک رولنگ کلاس ہے، ایک اپر کلاس ہے اور ایک ورکنگ کلاس ہے، صرف یہی دو کلاس ہیں اور کوئی کلاس ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ تو ایسے سسٹم میں جدھر کلاس سوسائٹی ہی اس سسٹم کی ایک بیس ہو، اس سسٹم میں آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک مساوی نظام تعلیم ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پہلے اس کلاس سسٹم کو ابالش کریں۔ وہ جو مساوی نظام تعلیم بننے ہی نہیں دے رہا، پہلے اسی بیس کو ختم کر کے طبقاتی نظام کو ختم کیا جائے، اور اس کے بعد ہی مساویانہ نظام جو پوری ریاست کے باشندوں کے لیے ہو وہ لاگو کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے لیے ضرورت کیا ہے؟ اس کے لیے ظاہر ہے ضرورت اسی چیز کی ہے کہ جب تک آپ، اب جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی بات کی کہ 3-4 سسٹم چل رہے ہیں، اگر پاکستان میں ہم دیکھیں نظام تعلیم کے، مطلب ایک اے لیول ہے، او لیول ہے، باقی گورنمنٹ، پرائیویٹائزیشن، اور تیسرا چوتھا جو ہے وہ مدرسے کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے، اگر آپ کسی چیز کو کہ مطلب باقی معاشرتی ایک جو ہوتے ہیں اس پہ فیکٹرز ہوتے ہیں جو اس پہ افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اسے آپ کاٹ کر دیکھیں گے تو بات ادھوری رہ جائے گی، ہم سائنسی تجزیہ اس کا نہیں کر سکیں گے۔ تو اسے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اب جو مدارس کی تعلیم کو لے لیتے ہیں، کیا مدارس کی تعلیم میں جو پڑھنے والے لوگ ہیں، کیا ان کا حق یہ نہیں ہے کہ وہ آگے جا کے ڈاکٹریٹ کریں، انجینئرنگ کریں، فلسفی پڑھیں، باقی معاملات ہیں، ضرور ہے ان کا حق، لیکن اسی نظام تعلیم جو اب ظاہر ڈیوائڈ ہو چکا ہے، اب حکومت کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اس پہ بس چھوٹی سی میں بات کروں گا کہ اب یہ دیکھیں کہ آپ کی پالیسی وہ لوگ بناتے ہیں جن کے اپنے بچے سرکاری اسکولوں میں نہیں پڑھتے ہیں، آپ کی پالیسی وہ لوگ بناتے ہیں جن کے اپنے لوگ، اپنے گھر والے سرکاری ہسپتالوں سے دوائیاں نہیں لیتے، تو آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے نظام تعلیم کو ٹھیک کریں گے؟ آپ، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کے لیے نظام کو ابالش کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کے یہ سارے ریفارمز کہیں آپ یا جو کہیں، تب یہ جا کے ممکن ہو سکتی ہیں۔ چلیں، شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں آپ کے پاس لے کے آؤں گا کہ تعلیم نسواں کے بارے میں بدقسمتی ہے کہ ہمارے والدین بچیوں کو آگے پڑھانا پسند نہیں کرتے۔ تعلیم نسواں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، جو ہمارے معاشرے کی بہت بڑی ضرورت ہے اور ہماری خامی؟ اوور ٹو یو ڈاکٹر صاحب۔ تعلیم نسواں۔ جی عثمان، تعلیم نسواں کے بارے میں نے سوال کیا ہے آپ سے۔ تعلیم نسواں کی بات آ جاتی ہے، اب دیکھیں، اب جب آپ کے بنیادی ڈھانچے میں مسئلہ ہے کہ جس طرح سے ذیشان صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ جب ریاست ایک بیسک بنیادی طور پر جو تعلیم نسواں پہ بات ہو رہی ہے نا؟ جی ڈاکٹر صاحب کا انٹرنیٹ کا ایشو ہے، ریکنیکٹ ہو جائیں گے ابھی۔ لائن کٹ ہو گیا ان کی۔ آپ کیا کہیں گے تعلیم نسواں کے بارے میں ذیشان غفور صاحب؟ دیکھیں جی، ضروری ہے، ایک ایسا ہے کہ عورت کی تعلیم تو ظاہر ہے، ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مشہور ایک قول ہے کسی کا کہ ایک مرد کی تعلیم صرف اس کی تعلیم ہوتی ہے، لیکن ایک عورت کی تعلیم پورے خاندان کی تعلیم ہوتی ہے۔ تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ مردوں کو پڑھایا جائے یا عورتوں کو نہ پڑھایا جائے، تعلیم سب کے لیے برابر ہونی چاہیے۔ تعلیم بیسیکلی سکھاتی ہے کہ آپ نے زندہ کیسے رہنا ہے،
آپ نے غلط اور صحیح میں شعور کیسے پیدا کرنا ہے، آپ نے رائٹ اور رانگ سوسائٹی کا جو ارتقاء ہے اس میں آپ اپنا کردار ادا کر کے سوسائٹی کو آپ نے کیسے بڑھانا ہے. تو ظاہر ہے اس میں سوسائٹی کا بھی عورت حصہ ہے، تو عورت کے لیے بھی ظاہر ہے تعلیم ضروری ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. مزید ڈاکٹر صاحب اس پہ بات کریں گے. اوور ٹو یو ڈاکٹر صاحب، تعلیم نسواں کے بارے میں آپ بتا رہے تھے. جی عثمان، دیکھیں اب جہاں تک بات ہو رہی تھی نا تعلیم نسواں کی، تو اب جب آپ کے بنیادی ڈھانچے میں ایک نظام تعلیم اچھے طریقے سے موجود ہی نہیں ہے، تو پھر اگلی آپ کلاسیفیکیشن کریں گے، اسے تقسیم کریں گے کہ جی اب لڑکوں کی بات ہو رہی ہے یا لڑکیوں کی بات ہو رہی ہے، مردوں کی بات ہو رہی ہے، عورتوں کی بات ہو رہی ہے. ایک تو ہماری بنیاد میں ہی جو خرابیاں ہیں، جس طرح سے کچھ ذیشان صاحب نے بتائیں، کچھ اس طرح سے میں بتا رہا تھا کہ ریاست جہاں اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام ہوئی ہے، تو وہاں پہ اب آپ تعلیم نسواں کی بات کرتے ہیں. تعلیم نسواں کی اہمیت اس طرح سے دیکھ لیں کہ ایک ماں ایک نسل کی ذمہ دار ہوتی ہے. مطلب کہ اب اگر ایک ماں پڑھی لکھی ہوگی تو ایک آنے والی نسل آپ سمجھ لیں کہ وہ تعلیم یافتہ ہوگی، شعور یافتہ ہوگی. اور تعلیم کے لحاظ سے وہ بڑا ہی ایک عام سا شعر ہے، بڑا مشہور شعر ہے کہ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی. ہم نے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کو شامل کرنا ہوتا ہے. اب اس تربیت میں ایک پڑھی لکھی ماں کا جو کردار ہوگا، وہ بانسبت اس کے جس بیچاری کو تعلیم نہیں مل سکی، چاہے والدین کی قدامت پرستی تھی، یا چاہے وہاں ریاست ان کو ڈلیور کرنے میں ناکام ہوئی، یا چاہے کوئی دوسرے اس طرح سے معاشی معاملات تھے، کسی بھی وجہ سے، تو وہ ایک پورا کا پورا خاندان، ایک گھرانہ جو ہے وہ بیکورڈ رہ جاتا ہے. جب کہیں بھی کوئی ایک جوڑا اللہ تعالیٰ کائنات میں، جب ایک مرد عورت جب ایک نکاح کے بندھن میں آتے ہیں، تو وہ ایک نئے خاندان کی بنیاد رکھتے ہیں. تو مطلب وہاں سے آپ نے اس بنیادی روٹ سے ان کے ہاتھ رکھنا ہے کہ جب وہاں پہ لڑکی تعلیم یافتہ ہوگی، جب لڑکا ہے تعلیم یافتہ، اس نے باہر کے محاذ کو سنبھالنا ہے، اس نے باہر محنت کرنی ہے، روزی روٹی کا انتظام کرنا ہے. وہ اس لحاظ سے بچوں پہ اتنی توجہ نہیں دے پائے گا جتنی ماں دے سکتی ہے. تو جب ماں، اگر باپ پڑھا لکھا ہے تعلیم یافتہ ہے لیکن اگر ماں نہیں ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی وہ کمی، وہ کوتاہی، وہ خلا رہ جائے گا. تو اس لحاظ سے تعلیم نسواں انتہائی اہمیت کی حامل. اور اگر اس دور کی بات کریں، ویسے تو شروع سے ہی عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی آتی آئی ہیں، لیکن اب اگر اس دور کی بات کریں، یہاں تو پھر تعلیم انتہائی لازم ہو چکی ہوئی ہے. وہ چاہے مرد ہو یا چاہے عورت ہو، دونوں کے لیے علم حاصل کرنا پھر برابر ہے، فرض ہے. شکریہ سر. ذیشان غفور صاحب، میں آپ کے پاس آؤں گا کہ ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ چلا آ رہا ہے کہ بچہ نہیں پڑھے گا تو کیا ہوا، نہیں پڑھے گا، سعودی کا ویزا لگا دیں گے، سعودی چلا جائے گا، کما لے گا. کیا تعلیم والا اور بغیر تعلیم والا برابر ہو سکتے ہیں کبھی؟ دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز نا اپنے اثر کے حساب سے جانی جاتی ہے، اپنے دور کے حساب سے جانی جاتی ہے. تو یہ جو آج کل یہ نیریٹو چل رہا ہے کہ جی مقصد تو ظاہر ہے پیسہ کمانا ہی ہے، تو اس پہ ایک شعر بھی یاد آ گیا ہے کہ مکتب نہیں دکان ہے یہ خام مال کی، مقصد یہاں پہ علم نہیں روزگار ہے. تو ظاہر ہے اب آپ دیکھیں کہ جب اب پڑھے لکھے ان پڑھ میں آپ نے فرق کی بات کی، تو میں تھوڑا آگے نکل گیا. اب پہلی تو بات یہ دیکھنے ہے کہ پڑھے لکھے کون ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ پڑھے لکھا ہونا آج کے دور میں ہے کیا بیسیکلی. تو میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو ضرورت اس چیز کو جاننے کی ہے کہ جان لینا سمجھ لینے کے برابر نہیں ہے. وی آر دا نوور، ہم جانتے ہیں، وی نو سم تھنگ، دے نو مچ مور دین می. یہ چیز ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے. بات اصل کھاتا مکتا ہے صرف اور صرف سمجھنے پہ، جو کہ سمجھنا انڈرسٹینڈنگ، ایک سائنسی تجزیہ کرنا، ایک آپ کے معاشرے کے ارتقاء کا، آپ کے سوشل چینجز ہو رہے ہیں ادھر ادھر، جو باقی جسٹس ہے انجسٹس ہے ہو کیا رہا ہے، یہ چیزیں سمجھنا. اب جبکہ ادھر آپ کے پاس ابھی ہم دیکھیں تو ہمارے پاس نالج بہت ہے، آج کل نالج چل رہا ہے. نالج کون سا؟ جو کہ انفارمیشن ٹائپ ہے، جسے آپ علم کہہ رہے ہیں، یا ایک آپ کہتے ہیں کہ ایک کریٹیوٹی سے بھرا انسان. وہ آپ کو تقریباً کوئی 1950 سے بعد کے لوگ ملیں گے، 70 تک یا 80 تک، وہ ان سے آپ ملیں، ادھر کے جو ایف ایس سی انٹر کیے ہوئے لوگ تھے، ان سے بھی مل کے آپ خوش ہو جائیں گے، اور آپ کو معلوم پڑے گا باقی پڑھے لکھے لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو آج کل آپ دیکھیں
यूनिवर्सिटीज़ के लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अन्य डिग्रियां की हुई हैं, लेकिन क्या उनकी डिग्रीज, क्या उनके वो जो इतने बड़े जो कहते हैं कि तालीमी अखराजात वो किसी सोसाइटी के किसी काम आ रहे हैं? वो जाहिर है वो अपनी डिग्री मुकम्मल करके एक प्रैक्टिकल आदमी बन जाते हैं। और आजकल के दौर की प्रैक्टिकल डेफिनेशन ये है कि अपने अपने पैसे कमाओ, अपनी फैमिली को पालो, हमसाया मर रहा है भूख से, जो भी हो रहे हैं उसके मसाइल, सोसाइटी में जो मसले चल रहे हैं उनसे इनहराफ कर लो, किनारा कशी कर लो, तो आप प्रैक्टिकल हो। तो ये आज के दौर की प्रैक्टिकलिटी। तो इन अ सेंस अगर लिटरली देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पढ़े लिखे और अनपढ़ में फर्क नहीं है, जरूर फर्क है। एक मेरे ख्याल में कुरान एक मफहूम है या हदीस की कोई बात है कि पढ़े लिखे अनपढ़ पढ़े लिखे के बराबर नहीं हो सकते। तो ये तो बात एक वाजे है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब जिस दौर के, अगर आज के दौर की हम बात करें कि पढ़े लिखे ही ऐसे बन गए हैं कि वो सोसाइटी से बिल्कुल कट गए हैं, उनके सोसाइटी से किसी मसाइल का वास्ता उनका नहीं है, और दूसरी तरफ जो लोग अनपढ़ रह गए वो भी ये चीज समझते हैं कि पढ़ाना आज के दौर में सिर्फ और सिर्फ रोजगार का अच्छा हुसूल है और कुछ नहीं है, इल्म सिर्फ साइड पे आ गया। अब अगर हम यूनिवर्सिटीज की बात करें तो यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर सिर्फ और सिर्फ इसलिए आते हैं कि वो आके अपनी तनख्वाह ले सकें, और स्टूडेंट सिर्फ इसलिए जाते हैं कि वो जाके अपनी अटेंडेंस लगवा सकें। एजुकेशन, इल्म या जो भी आप इसे कहें, ये वाला मामला दरमियान में कहीं गायब हो गया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जरूर है, लेकिन मसला ये है कि अगर पढ़े लिखे ने एक इल्म हासिल किया है, किताबों को बड़ा सारा बोझ उठा के इतने साल मेहनत की है और तब जाके कहीं पोस्ट पर पहुंचा है, उसकी मेहनत से इनकारी नहीं है, उसने मेहनत की है, जरूर उसका फल मिलना चाहिए। लेकिन अगर दूसरी तरफ एक अनपढ़ बंदा है, एक मजदूर बंदा है, एक किसान बंदा है, अगर वो अपने तजुर्बात से, अपने तल्ख तजुर्बात से, अपनी गुर्बत से या अपनी महरूमियों से अगर उस पढ़े लिखे से आदमी से ज्यादा तजुर्बा हासिल कर सकता है, तो फिर आप किसे पढ़ा लिखा कहेंगे? फिर तो पढ़े लिखे की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। तो मसाइल ये हैं कि ये आप देखें कि पढ़े लिखा कौन है और अनपढ़ कौन है। मैं डॉक्टर साहब से कहूंगा कि मजीद इसे एलैबोरेट करें। डॉक्टर साहब मैं यही आखिरी बात मैं आपके पास लेके आऊंगा। शाह जी की बात से मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा शाह साहब की बात से। इन्होंने जी जो जी बात की, बहुत प्यारी बात की कि एक अव्वल तो हदीस पाक है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है ऐसे इल्म से जो कि जिस पे अमल ना हो, जो कि बेअमल हो, मतलब वो इल्म के जिस पे आप अमल ना कर सकें। तो ये एक लिहाज से देखें कि जानना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जब आपके इल्म में कोई बात आ जाती है। दूसरी बात ये कि जिस तरह से शाह साहब फरमा रहे थे कि कुरान पाक में है कि क्या तुम समझते हो कि जानने वाले और बगैर जानने वाले, मतलब कि इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। और तीसरी बात यह है कि जिस तरह से शाह साहब ने कहा कि हमें देखना है कि हमारे लिहाज से तालीम का म्यार क्या है। मुआशरा जो है वो इल्म का या किसी भी लिहाज से एक कल्चर सेट करता है। अब हमारे यहाँ जो कल्चर सेट हो गया है वो आपकी तालीम का मयार आपकी तनख्वाह से, आपके पैसे से, आपकी ऐशो इशरत, आपकी पर्सनल ज़ाती ज़िंदगी से देखा जाता है। अगर आप उस इल्म से अपने मुआशरे को नफ़ा देना चाहते हैं या अगर उस इल्म को आप किसी लिहाज से क्रिएटिव करना चाहते हैं, अव्वल तो हमारे यहाँ क्रिएटिविटी ख़त्म हो चुकी हुई है। मतलब हमने फ़र्ज़ कर लिया है कि अगर एक स्टूडेंट है तो वो फ़कत स्टूडेंट ही होगा, इन सेंस कि अगर मिसाल के तौर पर हमने ये चीज़ें मुआशरे में बर्दाश्त की हुई हैं कि जब हम पढ़ रहे थे या कुछ भी कर रहे होते थे, जब हम अपने इलाके में, गांव में किसी यार दोस्त की शादी पे आए, हमने थोड़ी सी झूमर खेल ली तो हमारी तालीम पे सवालिया निशान लग जाते थे कि भाई इसने थोड़ा सा ये जिंदगी क्यों कर ली इस लिहाज से। मतलब हमें ये कहा जाता है कि आप तोते हो, जिसे वो कहे आ बा सा जा पा ता, आपने बस वो वाली हद में रहना है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। जब आप ये वाला नैरेटिव बेचेंगे, जब आप ये वाली बात करेंगे, तो मुझे बताएं कहाँ से तख्लीक होगी कोई, आप मतलब मैं कहाँ से क्रिएटिविटी लाऊंगा, मैं चीज़ों को सोचूंगा कैसे, क्रिटिकल एनालिसिस किस तरह से होगा। आज तो दुनिया जिस तरह से चल रही है वो जिस्मानी मुशक्कत से ज़्यादा अब तो आपकी इंटेलेक्चुअल लेवल को देखा जा रहा है, और हम अपने बच्चों के इंटेलेक्चुअल लेवल को डिप्रेस कर रहे हैं। हमारा पहला सवाल होता है ये बच्चे आप क्या बनेंगे, आप डॉक्टर बनेंगे, आप इंजीनियर बनेंगे, आप क्या बनेंगे? मतलब पूछ भी खुद रहे होते हैं कि अच्छा आप क्या बनेंगे, फिर अगला जवाब भी खुद देते हैं, अच्छा आप डॉक्टर बनेंगे, आप इंजीनियर बनेंगे।
मतलब वो बच्चा सोचता, वो अपनी मर्जी से जवाब देता कि हाँ मैंने ये बनना है, नहीं, उस पे ऑप्शंस भी हमने मुसल्लत कर दिए हैं कि नहीं, अच्छा आप क्या बनेंगे, अच्छा आप इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे, मतलब बेचारे के पास तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखें, ये वाली एक नफ्सियाती मसाइल जो हैं हमारे मुआशरे के, इन्हें भी हमने देखना है कि ये किस तरफ से लेके जाते हैं, सोसाइटी को किस तरफ ले जाते हैं। ये अलमिया हमारे साथ हुआ है, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मरहूम ज़ियाउल हक के दौर से, कि आपने सवाल करने पे कदगन लगा दिया। मतलब ज़ियाउल हक के दौर से ये हुआ, एक तो स्टूडेंट सियासत से दूर रखा गया है, जिसकी वजह से उसकी तालीम फ़कत उसके घर की रोज़ी रोटी चलाने में आई है, उसकी कौम की मिल्लत की तामीर में उसका कोई किरदार देखने को नहीं मिला ज़ियाउल हक के दौर के बाद। उसके बाद अगर आप देख लें कि उस बंदे ने सवाल करने पे पाबंदी लगा दी कि भी सवाल नहीं कर सकते आप। अब मुझे बताएं, जो मुआशरा सवाल नहीं करता वो जवाब कैसे हासिल करेगा? उसने तो हमेशा सारी जिंदगी लाजवाब रहना है। तो हमारे यहाँ जो चीजें हैं, जो ट्रेंड है, जिस रफ्तार से हम जा रहे हैं, मैं अपने नजरियाती नुक्ता नजर में यही बातें बार बार रिपीट करता हुआ नजर आता हूँ कि ये जिस स्पीड से हम जा रहे हैं, हमारा बहुत भयानक टकराव होगा। और ये हमें कोविड 19 से भी नजर आया है, ठीक हो गया। उसके अलावा ये जो मौजूदा दौर में बेरोजगारी नजर आ रही है, ये किसी भी अब हुकूमत पे मलबा नहीं डाल सकते। बेसिकली ये निज़ाम का वो कचरा है जो अब आहिस्ता आहिस्ता हम पे गिरना शुरू हो गया हुआ है। तो ये मुआशरा एक कल्चर सेट करता है, उस कल्चर की बुनियाद पे आप जज कर सकते हैं कि पढ़े लिखे में और अनपढ़ में, तालीम याफ्ता में और जाहिल में फ़र्क क्या है। वो फिर उस लिहाज से देखा जाता है, आपका मुआशरा सेट करता है चीज़ों को, और उसका मयार जो है वो आजकल बड़ा भयानक जा रहा है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ही सवाल करूंगा कि जो बात आखिर में ज़ीशान गफूर साहब ने कही थी कि हमारे यहाँ तालीम का जो मियार है ना, जो पढ़े लिखे भी हैं वो ये समझते हैं कि नौकरी लेनी है हमने, ठीक है, उसको जो तालीम हासिल करते हैं अमली ज़िंदगी में उसे नहीं, अमली ज़िंदगी में उसे दाखिल नहीं करते। इसकी क्या वजूहात हैं कि लोग नौकरी ही अपना मकसद समझते हैं, हालांकि कई मिसालें हमारे यहाँ हैं जो जिन्होंने तालीम हासिल की है लेकिन उसे अपनी अमली ज़िंदगी में शामिल नहीं किया तालीम को। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे ज़ीशान गफूर साहब इस पे? जी, जाहिर है कि वो आपने बात ठीक कही है कि एक मशहूर बंदे का कॉल है, मुझे तो नाम नहीं है पर्सनैलिटीज़ के, उन्होंने कहा था कि तालीम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो डिग्री है आपकी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके इल्मी अखराजात की रसीदें हैं। इल्म तो असल में वही है जो आपके अमल से ज़ाहिर हो। तो बिल्कुल इसमें कोई शुबा नहीं है कि इल्म वही है जो आपके अमल से ज़ाहिर हो, और वही उसी इल्म को आपने इस्तेमाल करके एक साइंसी तरीके से एक दौर के मुताबिक आपने सोसाइटी के इर्तिका को देखना है कि सोसाइटी बढ़ किस तरफ रही है, सोशल चेंजेस क्या हो रहे हैं। उन सोशल चेंजेस में आपने एक पढ़े लिखे एज एन एजुकेटेड पर्सन आपने अपना किरदार अदा करके सोसाइटी को एक पॉजिटिव राह पे लेके जाना है। तो जाहिर है कि वो तब तक आप अप्लाई करेंगे जब तक आप अपनी अपनी पर्सनल जिंदगी में अप्लाई नहीं करेंगे। तो अगर पर्सनल जिंदगी में जाहिर है अप्लाइड नहीं है तो वो माशरे पे आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो बिल्कुल ज़रूरी है कि सिर्फ वो, जैसे मैंने एक शेर भी पढ़ा है कि मकतब नहीं दुकान है ये खाम माल की, मकसद यहाँ पे इल्म नहीं रोजगार है। तो आज अब अगर देखें तो हजार अलीपुर को ही देख रहे हैं कि मतलब धड़ाधड़ स्कूल के ऊपर स्कूल, एकेडमी के ऊपर एकेडमी खुलती जा रही है। तो बंदा कोई भी बंदा जाके उनसे पर्सनली पूछे कि आप ये एकेडमीज क्यों खोल रहे हैं, क्या आप इतना विलेंगे कि आप इस खित्ते की आवाम को तालीम दें? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसका मकसद बिल्कुल नहीं है। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि उसका रोजगार बन जाए, कारोबार सेट हो जाए। तो तालीम भी मौजूदा निज़ाम में, मैंने ये पहले बात दोहराई कि हम जिस निज़ाम में रह रहे हैं ये है एक्चुअली कैपिटलिज्म, सरमायादाराना निज़ाम।
इसमें सिर्फ और सिर्फ सरमाया चलता है, यानी पैसा चलता है, कैपिटल चलता है, और इसी कैपिटल को बरोकार ला के बाकी सारी चीजें एज अ कमोडिटी बना दी जाती है, यानी जिन्स बना दिया जाता है, यानी जिन्हें सिर्फ खरीदो फरोख्त किया जा सके। इसी निजाम में आपका सारा लैपटॉप जिन्स है, आपकी टेबल जिन्स है, आपकी चेयर जिन्स है, आपकी बाइक जिन्स है, सारी ये कमोडिटीज हैं। और ये कैसा मुमकिन है कि ऐसे निजाम में जिधर सिर्फ चीजें सिर्फ बनाई इसलिए जाते हैं कि बेची जा सके, खरीदो फरोख्त किया जा सके और उनसे मुनाफा हासिल किया जा सके, तो ऐसे में मुमकिन ही नहीं है कि तालीम एक कमोडिटी ना हो। तालीम वाज़े तौर पर एक कमोडिटी है और तालीम बेची जा रही है। और जाहिर है जब तालीम बेची जा रही है और खरीदने वाला उसे सिर्फ इस सेंस से खरीद रहा है कि मैंने इसे खरीद के अपने ऊपर थोप के आगे जाके फिर बेच के इससे पैसा लेना है, तो वो अमली तौर पे तालीम का मकसद कहीं नहीं बचता, वो सिर्फ और सिर्फ वो पैसे की ही गेम आ जाती है, इसी सरमायादाराना निजाम की ही गेम आ जाती है जिसमें हम मौजूद बैठे हैं। और उसकी गलाजत, जैसे राशिद साहब ने बात की, आहिस्ता आहिस्ता हम पर गिर रही है। अब कोविड 19 की सिचुएशन आप देखें, इससे कितना अफेक्ट हुई है तालीम। एक ऑलरेडी तालीम का पहले बहुत ऐसा माड़ा हाल था कि क्या कहने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कितना हो गई है। और इस पे देखें आप, ये स्कूल्स वाले, ये कॉलेजेस वाले मुफ्त की फीसें ले रहे हैं, यूनिवर्सिटीज वाले फीसें बटोर रहे हैं, जबकि स्टूडेंट का इंटरनेट पैकेज अपना है, सारा कुछ अपना है, खुद बैठ के खुद पढ़ता है अपने इंटरनेट पैकेज पे, जबकि ट्रांसपोर्ट फी समेत लाइब्रेरी फी तक सारी यूनिवर्सिटी को 40-40 हजार पर सेमेस्टर सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज बटोर रही हैं स्टूडेंट से। तो वो कौन से स्टूडेंट दे रहे हैं? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाहिर है कोई अमीर बंदे के स्टूडेंट्स तो पढ़ते नहीं है, वो डायरेक्ट ये दूसरे तबके पे आ गिरती है सारी चीज, जो वर्किंग क्लास है, और वर्किंग क्लास ही भर रही है इन जो स्कूल्स माफिया या एजुकेशन माफियाज हैं, इनकी तिजोरियां को वर्किंग क्लास ही भर रही है। और जाहिर है जब आप इल्म को एक ऐसा इल्म आप मतलब एक अच्छा इंसान बनने के लिए हासिल नहीं करेंगे, एज अ कमोडिटी यूज करेंगे। अगर सपोज कोई स्टूडेंट पढ़ता है और वो आगे पढ़ लिख के जाके अपनी तालीम बेचने पे मजबूर हो जाता है, भाई मेरी ये तालीम है, आप इसे खरीदें और मुझे इसके एवज कुछ दें, तो तालीम भी इधर कमोडिटी हो गई है। और इसमें इस तरह की तालीम हासिल करके अमली जिंदगी में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारी मिसालें ऐसी हैं, नहीं, बड़े कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सही चीजों को जानने और समझने की ख्वाहिश रखते हैं और उन्हें समझते भी और अपने ऊपर अप्लाई भी करते हैं, ऐसा भी नहीं है, एक्सेप्शंस हैं। लेकिन नॉर्मली अगर आप देखें तो यूनिवर्सिटी के एक गेट से, मैं आपको मिसाल दूं कि एक पूरा पूरा गधों का बैच आता है और 4 साल बाद वही बैच अगले गेट से गधों का बैच निकाल दिया जाता है। जी बिल्कुल। आज के मौजू का मैं आखिरी सवाल डॉक्टर साहब आपके पास लेके आऊँगा कि दीनी तालीम, हमारे यहाँ दुनियावी तालीम पे तो तवज्जो दी जाती है, दीनी तालीम पे तवज्जो नहीं दी जाती। इसकी क्या वजूहात हैं और किस तरह लोगों को राग़िब किया जा सकता है दीनी तालीम की तरफ? डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में आपका इंटरनेट का इशू आ रहा है। देखें उस्मान, अव्वल तो हम तो दुनियावी तालीम का ढांचा सेट करने में नाकाम हो गए। तो आवाज़ आ रही है मेरी सही से? जी जी, बोलें बोलें जी। जी देखें, जब हम अब एक दुनियावी तालीम का ढांचा सेट करने में नाकाम हो गए, तो दीनी तालीम, असल में हमारे मसले इसी वजह से हैं, हमारे मसाइल भी इसी बुनियाद पे हैं कि जब हम अपने असल से दूर हो गए तो फिर जो आर्जी चीज़ें हैं उनमें भी आपको ठहराव नज़र नहीं आएगा। मतलब आप चाहते हैं ना कि एक अच्छा निज़ाम तालीम हो। अब अच्छा निज़ाम तालीम कौन लोग लाएंगे? अच्छे लोग लाएंगे। अच्छे लोग कौन होंगे? जो दीन पे अमल करने वाले होंगे, जिन्हें अल्लाह का डर होगा, जिन्हें अल्लाह की मखलूक की खिदमत का एहसास होगा। सादत हसन मंटो की मुझे एक बात बहुत प्यारी लगती है, वो कहता है कि आप सोचें ही कि लोग अगर दीन के होते हुए भी, मुख्तलिफ मज़ाहिब के होते हुए भी इतने कमीने हैं, अगर ये मज़ाहिब ना हो तो फिर कमीनगी का मेयार पता नहीं क्या होता। तो अब यही वजह है कि हमें तो अपने असल से जुड़े रहने की जुस्तजू थी, लेकिन असल मसला ये है कि हमें वहाँ पे दुनियावी नफ़ा नज़र नहीं आता, मुनाफा नज़र नहीं आता। हर शख्स अपनी हद तक एक सरमायादार बना हुआ है, वो इन्वेस्टमेंट करता है जी, वो अपनी औलाद में इन्वेस्टमेंट करता है।
وہ اس کے مطلب فقط آپ دیکھ لیں وہ اس کی دنیا کو سیکیور کرے گا، جبکہ ہمارے نبی نے بھی ہمیں تلقین فرمائی ہے کہ دنیا و آخرت دونوں کی ہمیں نے بھلائی مانگنی ہے، کیونکہ اس کے بعد بھی ایک ہے، اور حضرت علی کا قول ہے جس طرح سے کہ ہماری آنکھ تو تب کھلنی ہے جب ہماری آنکھ بند ہونی ہے، تو ہمیں اس کے بعد عالم برزخ اور وہ جو معاملات ہیں ان کی بالکل ہرگز پرواہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ ہم سے ہماری دنیا سنبھالی جا رہی ہے اور نہ ہم سے ہمارا دین سنبھالا جا رہا ہے۔ آج مذہب کی بھی اصل روح آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ آپ اگر اپنے معاشرے پاکستان کی بات کر لیں، آپ شاید سمجھتے ہوں، میں تو اسے کہیں کسی بھی لحاظ سے اسلامی جمہوریہ نہیں سمجھتا۔ اول تو اسلام میں جمہور کا کنسیپٹ اس لحاظ سے ہے بھی نہیں، کیونکہ حاکمیت اللہ کی ہے، اللہ کی حاکمیت کے بعد ہی کسی اور کی حاکمیت قائم ہو سکتی ہے، وہ بھی اس کے نائب کے طور پر، اس کے خلیفہ کے طور پر۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب ہم اپنے اصل سے دور ہوں گے تو ہم تو پھر نفع دیکھنے والی جب قوم بن گئے تو ہم پھر دین میں ہمیں نفع نظر آتا نہیں ہے۔ ہم نے اپنے دینی تعلیم کا معیار اس طرح سے پست رکھا ہوا ہے کہ مدرسوں میں پڑھنے والے بچے آپ کو روٹی ایسے مانگتے ہوئے ملتے ہیں جس طرح خدا نہ خواستہ بھیک مانگ رہے ہیں، اور جو دنیا کا علم لینے والے بچے ہیں وہ جی میس میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھتے ہیں۔ تو جب آپ دنیا کو دکھانے میں اپنے دین کے معیار کو اتنا نیچا دکھا رہے ہو اور دنیا کے معیار کو اتنا ہائر دکھا رہے ہو، تو پھر کیسے آپ جا سکیں گے اس طرف؟ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے، مجھے ایک شخص پوچھنے لگا کہ جی اگر ایسی بات ہے تو پھر مغرب کا ان کا معیار کیوں اتنا ہائی ہے؟ وہ تو ان میں تو دین نہیں ہے، وہ تو خدا کو ہی نہیں مانتے یہ سرے سے، اور اس کے بعد وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے، لیکن ان کے ہاں کیا زندگی ہے؟ دیکھیں ہمیں ان میں یہ فرق ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کیا، لیکن ہمارا اللہ کے ساتھ وعدہ ہے۔ کس لحاظ سے وعدہ ہے؟ کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہم وعدہ کر چکے ہوئے ہیں۔ اب ہم اگر وعدے سے پھرتے ہیں، ہم وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ہمیں خلاف ورزی کی قیمت پانی پڑے گی۔ انہوں نے کوئی وعدہ نہیں کیا، اور قرآن اٹھا کے پڑھ لیں، یہی وجہ ہے کہ جب ہم قرآن سے دور ہوئے، وہ زمانے میں معزز ہوئے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر، جب ہم قرآن سے دور ہوئے، قرآن کہتا ہے کہ جو دین والے ہیں ان کے لیے یہ دنیا مشکلات ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ مومن کے لیے دنیا کانٹوں کا گھر ہے، اور مشرک اور کافر کے لیے سب کچھ یہیں پہ رکھ دیا گیا ہوا ہے۔ ہمارے ذمہ کیا ہے کہ ہم نے ان کانٹوں کو تھوڑا کم کرنا ہے اور آگے کے لیے اپنی آسانیاں پیدا کرنی ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ان کی تقلید پہ، ڈوبتے ہوئے سورج نے یہ پیغام دیا مجھ کو، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے، ہم ڈوب گئے۔ ہم بیسیکلی مشرق میں رہتے ہوئے مغربی کلچر اپنانے والے لوگ ہیں، جن کے ہاں مذہبی طور پر دین کی کوئی اہمیت ویلیو نہیں رہتی۔ میرے سامنے ایک شخص نے کہا کہ جی ہم پہ حدیثیں اثر نہیں کرتی، تو اب بتائیں وہ کہ اپنے بچے کو تعلیم دے گا دنیا کی؟ وہ تو نہ دنیا کا رہا نہ وہ دین کا رہا، اور یہ ہمارے معاشرے میں حشر ہو رہا ہے۔ تو اس میں یہی مسئلہ آ جاتا ہے عثمان خان کہ جب ہم اپنی دین کو نہیں پکڑ رہے تو ہماری دنیا بھی ہمارے ہاتھ سے چھوٹ رہی ہے۔ تو ناظرین، یہی تھا آج کا ہمارا پروگرام۔ خدا را اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں، خدا را ان کی زندگی کا سوال ہے، ان کا مستقبل روشن کریں۔ آپ کا، ان کی زندگی آپ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ علم ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جب یہ کہہ دیا ہے تو علم فرض ہی ہے۔ جاتے جاتے دونوں اگر کوئی پیغام دینا چاہیں دیکھنے والوں کو، ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں جی، اول تو میں ویسے آپ کے اس ماشاءاللہ پروگرام کے لحاظ سے اول تو میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا کہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ارلا یوتھ یونین کی طرف سے ڈیجیٹائلائزیشن کا، اور آپ نے بڑا اچھے سے پروگرام کو ترتیب دیا۔ انشاءاللہ ہم اس کو آپ اس کو، ہمیں امید ہے کہ اس کو مزید بہتر کرتے جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ۔ پہلا پروگرام تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جی جہاں تک بات ہے میسج دینے کی، تو میں یہی کہوں گا کہ پہلے آپ کو اپنے بچوں کو انسان بننے کی تاریخ بتائیں کہ انسان، اول ہم نے انسان بننا ہے،
جب ہم انسان بن جائیں گے تو تب ہم جا کے ہم نے مسلمان بھی ہونا ہے. میں مسلمان سے پہلے سمجھتا ہوں کہ انسان ہونا چاہیے. اس کے بعد تعلیم علم کی جو بات ہے، خدا را اپنے بچوں کو اس لحاظ سے نہ کسی فیلڈ سے ان کا انتخاب کروائیں کہ جی وہاں پیسہ زیادہ ہے، وہاں کیا ہے کیا نہیں. جب آپ اپنے بچے کو علم کی اہمیت بتائیں گے اور جب وہ تعلیم علم کی نیت سے حاصل کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ اسے، اللہ روزی دینے والا ہے، وہ اپنے لیے اتنا تو قابل ہو ہی جائے گا کہ اچھا رزق تلاش کر لے. لیکن جب آپ اس کے ذہن میں پیسہ ٹھوسیں گے، کیا وجہ ہے کہ اس ملک میں سی ایس اے سب سے بڑا امتحان کا مرکز ہے، مطلب کہ لیول ہے، ہمارے ہاں جانچا جاتا ہے. اور یہی پھر بیوروکریسی دیتا ہے، کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ہیلتھ سیکٹری، بلا 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 ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ میرے ملک کی بیوروکریسی ہی سب سے زیادہ کرپٹ ہے، اور اسی کی وجہ سے ہمارے ہاں یہ سارے کے سارے مسئلے چل رہے ہیں. حالانکہ وہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں. بات یہ ہے کہ ان کے ذہنوں میں بھرا گیا ہے کہ جی بیوروکریسی میں پیسہ ہے، بیوروکریسی میں پروٹوکول ہے. انہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ بیوروکریسی میں انسانوں کی خدمت کرنی ہے، ملک کا نظام ایمانداری سے چلانا ہے، اور اپنے اپنے فرائض جو ہیں وہ اس لحاظ سے ادا کرنے ہیں. تنخواہ وہ ویسے بھی لے رہے ہیں، لیکن اب اس تنخواہ کو مزید اپنے حوث اور لالچ کی وجہ سے جو حاصل ہے اسے بھی حرام کر رہے ہیں، ملک اور قوم کا بھی کباڑا کر رہے ہیں، اپنا بھی کچھ نہیں بچا. آخرت کے لحاظ سے دنیا تو جیسے تیسے گزر جانی ہے، لیکن آخرت بھی نہیں بچی اور دنیا بھی اس لحاظ سے خراب ہو گئی. تو یہی وجہ ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلے انہیں بتائیں کہ علم حاصل کرنا مرد مسلمان عورت پر کیوں فرض ہے، علم اصل میں ہے کیا. وہ آپ کا علم آپ کی شخصیت، آپ کے کردار اور آپ کے معاشرے میں اٹھنے بیٹھنے سے واضح ہوتا ہے، نہ کہ وہ آپ کے بٹوے اور آپ کی جیب سے پتہ چلتا ہے. تو اپنے بچوں کو علم اس مقصد سے حاصل کروائیں کہ ان پہ علم حاصل کرنا فرض ہے، اس لحاظ سے نہیں کہ وہ صرف پیسہ کمائیں گے. پیسہ ضروری ہے، زندگی کا حصہ ہے، دولت وہ ایک آپ کی اپنی اپنی ہے، جتنا جس کے حصے میں رزق ہے سو ہے. لیکن اس سے زیادہ پھر جو ہوس رکھ کے اپنی صرف فقط ٹارگٹ ہی پیسہ ہو تو وہاں علم کا مقصد بہت ہو جاتا ہے. ذیشان غفور صاحب، آپ زیادہ سے زیادہ کیا پیغام دیں گے دیکھنے والوں کو؟ لیکن دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میرا آخری سلام ہو. اور ماشاءاللہ بہت ہی زبردست انیشیٹو عثمان خان، آپ اپریسیشن ڈیزرو کرتے ہیں اس پہ، اور اس پہ مبارکباد آپ کو پہلے تو یو آئی یو کے فرنٹ سے کہ آپ نے یہ جو انیشیٹو لیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پیغام یہی ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ اب علم کو اب اس طرح تو حاصل نہ کروائیں اپنے بچوں سے کہ وہ آگے جا کے ایک اچھا ایک کیا کہتے ہیں روزگار کا حصول کریں گے، بلکہ علم کا ایک مقصد جو ہے وہ چیزوں کو جاننا اور سمجھنا ہے، اور ان کے ارتقائی عمل کو دیکھتے ہوئے کہ یہ چیز جیسے ایک ڈائلیکٹکس کی سائنس ہے کہ یونٹی آف اپوزٹس کی بات ہوتی ہے کہ دو جو متضاد ہیں ان کا انضمام ہے، دونوں چیزیں یونٹی ہے لیکن ہیں اپوزٹس. جیسے کہ سب سے بڑی مثال انسان کی زندگی اور موت کی ہے. اگر انسان زندہ ہے، جی رہا ہے، جیسے ہی جی رہا ہے 30 سال کا ہوا ہے تو وہ بڑا ہو گیا ہے، لیکن اس کا 1 سال پچھلا کاٹ گیا ہے، 31 کا ہوا ہے تو 1 سال مزید کاٹ گیا ہے. تو یہ ایک ارتقائی عمل ہے، زندگی اور موت، دن اور رات، باقی سارے جو معاملات ہیں جو اپوزٹس ہیں وہ آپس میں جڑے ہوئے. ایسے ہی ایک تجزیے سے ایک معاشرے کے ارتقاء کو انسان دیکھے اور اس میں بحیثیت ایک ایجوکیٹڈ پرسن اپنا ایک فعال کردار ادا کر کے معاشرے کی بھلائی کرے اور بہتری کرے. ایسا ایک علم حاصل کرنا چاہیے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم جتنا ایجوکیٹ کر سکے، جنہیں جہاں تک بھی ہمارے چراغ کی روشنی گئی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کل اپنے پروگرام میں بات کی تھی کہ تھوڑا سا ہی صحیح ہے لیکن چراغ کی روشنی اندھیرے کو تو وہ کرتی ہے، زائل کرتی ہے. تو ہمارا بھی یہی ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. ایک دفعہ اگین مبارکباد، اور امید کرتا ہوں کہ آپ ایسے ہی پروگرام جاری رکھیں گے اپنے، اور ڈفرینٹ پرسنالٹیز سے اردو میں اور بھی بہت سارے آئیڈیاز ابھی بیٹھے بیٹھے شو میں میرے آئے ہیں، وہ ڈسکس کریں گے، اور انشاءاللہ ہم اسے ایک اچھے طریقے سے آگے ایک بہتر انداز سے پیش کریں گے اس شو کو. شکریہ دونوں مہمانوں کا. جاتے جاتے میں کامنٹ شیئر کرتا چلوں جنہوں نے کیے ہیں. ایاز گپانگ ہیں ہمارے ساتھ، ظفر خان ہیں ٹیم وسیب سے، انہوں نے لائیو پروگرام کرنے پر مبارکباد دی ہے.
خیر مبارک سر، حوصلہ افزائی کا شکریہ۔ راشد خان ہے اور دلشاد گپانگ نے عمدہ ٹاک شو کہا ہے، شکریہ ان کا۔ جمشید خان گپانگ ہے، ان کا بھی شکریہ۔ جنید خان میرے دوست ہیں، ان کا بھی شکریہ۔ ابو زکریہ خان، انہوں نے اچھی کوشش قرار دیا ہے، ان کا بھی شکریہ۔ محمد یونس، ارسلان ایوب اوان، خلیل احمد اوان، آپ تمام لوگوں کا شکریہ۔ ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہمیں سپورٹ کرتے رہیں انشاءاللہ۔ فاروق ارلئی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ۔ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی آپ سے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ کامنٹ میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کس موضوع پر بات کی جائے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملکی اور علاقائی مسئلہ بن چکا ہے اور اس کو ڈسکس کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ناظرین یہی تھا ہمارا آج کا پروگرام، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ غلطیاں ہوتی ہیں، اگر کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہمیں بتائیے گا۔ ایک موصوف ہمیں کہہ بھی رہے تھے کہ لائیو نشر نہ کریں، آپ ہمارے سینئر ہیں کہ لائیو میں مسئلے ہوں گے، لیکن ریکارڈنگ کر کے اسے لائیو کرنا بھی بہت مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے ہم نے لائیو ہی چلایا ہے اسے۔ تو آخر میں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ تب تک عثمان خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔